میں یہاں آ کے بیٹھا تو یہاں سامنے اسکرین پہ مشن سٹیٹمنٹ آپ کے جو آرگنائزیشن کی ہے وہ میرے سامنے آئی. مجھے اچھا لگا. تعمیر سیرت اور خدمت خلق دو چیزوں کے ذریعے سے رضا الہی. بندہ مومن اس دنیا میں اس کا مشن ہونا ہی رضا الہی چاہیے. رضا الہی کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن بات ایک ہی ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. یہ 2 رنگ ہو سکتا ہے کہ کسی اور انداز میں کوئی یہی بات کسی اور انداز میں کہہ رہا ہو, اس کے لیے کوئی اور اصطلاحات استعمال کر رہا ہو, لیکن میں صرف اس کا تصور واضح کرنا چاہتا ہوں. تعمیر سیرت کا کیا مطلب ہے؟ ایک مکمل شخصیت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تعمیر سیرت کا مطلب یہ ہماری شخصیت ان کے قریب تر چلی جائے گی کردار کے اعتبار سے, تو یہ ایک تعمیر شدہ شخصیت ہوگی. اور اگر اس کے قریب نہیں ہے تو بے شک ہم سمجھتے رہیں یہ ہمارا مغالطہ ہوگا. ویسے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات آپ گھر جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں, اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 ایک تعمیر سیرت کا پروگرام ہمارے سامنے رکھتی ہیں, اور سورہ فرقان کا آخری رکوع ایک تعمیر شدہ شخصیت کا نقشہ پیش کرتے ہیں. یہ جس کو اس کی میں چاہتا ہوں آپ جا کے ضرور مطالعہ کر لیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, خدمت خلق کا تصور کیا ہے؟ خدمت خلق یعنی انسانوں کی مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا. اس کے بہت سے شعبے ہیں. ڈاکٹرز بھی بہت بڑی خدمت کرتے ہیں. آدمی کی تھوڑا سا درد ہو تو اس سے ریلیف مل جانا ہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, تو جو اس کا ذریعہ بنے یقیناً بڑی خدمت خلق کی بات ہے. بات آگے نیت کی ہوتی ہے کہ کون اپنی جو ہے نا اس کے لیے فیس کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور کون خدمت کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن میں ذرا اس سے آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدمت خلق کی کوٹ کوٹ کر یہ جذبہ اگر کسی شخصیت میں بھرا ہوا تھا تو وہ محمد رسول اللہ کی شخصیت تھی. آپ کے شاید علم میں ہو کہ نبوت کے ظہور سے پہلے ہی آپ کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ تھا. چنانچہ آپ یتیموں کی مدد کرتے تھے, جن کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا تھا ان کے وکیل آپ بن جاتے تھے. بہت بڑی دولت جو آپ نے لٹا دی, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ملی تھی, وہ ساری انہی کاموں میں آپ نے صرف کر دی. اور اگر کوئی جو ہے نا اس طرح کے قسمہ پرسی کا شکار قافلہ آیا, اس کو کھانا کھلانا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کرتے تھے. یہ رسالت کے بعد یا نبوت کے ظہور کے بعد جو آپ نے کیا وہ کیا کیا؟ یہ کام کم ہو گئے. پیش نظر کیا ہے؟ پیش نظر ایک ایسا اجتماعی ادارہ بنانا ہے کہ جو خدمت خلق کے لیے وقف ہو. اس ادارے کا نام ہے خلافت علی منہاج النبوہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو گشت کرتے تھے, تربیت کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی تھی. علاج بھی تھا اس میں شامل. ایک واقعہ ہے بس آپ کو سنا دیتا ہوں, اس سے ذرا آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور خدمت خلق کا کیا معیار چھوڑ کے گئے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں, ایک گھر سے آوازیں آ رہی ہیں, کوئی جیسے کوئی درد سے کرا رہا ہو. آپ نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کوئی خاتون درد ذیل میں مبتلا ہیں. اب وہ زمانہ وہ تو زندگی موت کا مسئلہ ہے, ان کے پاس انہیں سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ کو, یعنی جو خاتون اول ہیں ان کو لے کے آئے, اور یہ سارا زچگی کا پروسیس جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے انجام دیا. تو یعنی وہ تو ابھی دیکھیے نا پریمیٹیو سٹیج تھی انسان کے تمدن کی, سویلائزیشن ابھی بہت ابتدائی دور میں تھی. لیکن آپ کو ایک اصول تو مل گیا نا کہ جو خلیفہ ہے وہ اپنے آپ کو مکلف سمجھتا ہے کہ میرے شہر کا کوئی بندہ اگر بیمار پڑے گا تو میں ذمہ دار ہوں اس کے علاج کا. اس سے آج ایک ویلفیئر سٹیٹ کا تصور غیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نمازوں میں کھو کے رہ گئے ہیں, روزوں میں پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. میں یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہمارے بچے نمازی ہو جائیں, صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ داڑھیوں والے ہو جائیں یا حافظ قرآن ہو جائیں. ان کے دلوں کے اندر یہ خواہش مچلنے لگے کہ جو ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاح انسانی کا اور خدمت خلق کا اجتماعی ماڈل جو چھوڑ کر گئے تھے, یہ دراصل ہماری گمشدہ حکمت ہے جس کو آج لوگ لے کے چل رہے ہیں, اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ کامل پرفیکٹ ماڈل دنیا کے سامنے پیش کریں. اور اگر ایسا ہو گیا تو دنیا تو اسلام کی طرف لپک کے آئے گی کہ اتنا شاندار ویلفیئر کا نظام جو اسلام نے دیا ہے.
تو اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اور اس کے لیے اپنی نسل کو تیار کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرنا. یہ جو قربانی دینی ہے کس چیز کے لیے دینی ہے؟ اس کام کے لیے قربانی دینی ہے. یہ جو جہاد کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ خدمت خلق کے اس معیار کو اچیو کرنے کے لیے یہ جہاد کرنا ہے، اور اس میں اپنا سب کچھ جھونک دینا ہے اور لگا دینا ہے.